اللہ وبرکاتہ۔ قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حب اسمو امیر نے جمہوریہ گنی بیساؤ کے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ آج کے نشریے میں ہم قطر کی سرگرم سفارتکاری اور اقوام متحدہ میں اس کی موجودگی کا بھی جائزہ لیں گے۔ شورا کونسل کے انتخابات میں امیدواروں کی طرف سے اپنے نام واپس لینے کی مہلت کل ختم ہو گئی اور 50 میل اور فی میل امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ تیونسی سیاسی پارٹیاں اور پولیٹیکل فورسز صدر کے فیصلوں کے خلاف ایک سول پولیٹیکل فرنٹ قائم کر رہی ہیں۔ اور آبدوز کشتیوں کا کرائسس مزید بحث اور بیانات کا باعث بن رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گنی بیساؤ کے صدر عمر سیسوکو امپالو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ گنی بیساؤ کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ گنی بیساؤ کے وزیر اعظم جناب نینو گومز ناپیامیم کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اب آتے ہیں قطر کی سرگرم سفارتکاری اور اقوام متحدہ میں اس کی قابل قدر موجودگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس ضمن میں قطر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کی سائیڈ لائن میں خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے وزرائے خارجہ کی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے مملکت اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور بیرون ملک اردنی باشندوں کے امور کے وزیر جناب ایمن الصفدی، اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے وزیر خارجہ جناب بوئی ٹھان سون، جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے وزیر خارجہ جناب فیلکس رامون بلاسنسیا گونزالس، جاپان کے وزیر خارجہ جناب ٹوشی مٹسو موٹیجی، قبرص کے وزیر خارجہ جناب نکوس کرسٹو ڈولیڈوس، ہنگری کے وزیر خارجہ و تجارت جناب پیٹر سپاٹو، اقوام متحدہ میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی نمائندہ محترمہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ، یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب ٹم لنڈر کنگ، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے فریم سمجھوتے کی ایگزیکٹو سیکریٹری محترمہ پیٹریشا سپینوزا کاسٹیلانو نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ افغانستان میں قطر کے کردار کی بین الاقوامی تعریفوں اور ستائش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور اقوام متحدہ امریکہ کی مستقل مندوب سفیرہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے کہا ہے کہ وہ امریکی شہریوں اور افغان باشندوں کے انخلا میں ان کی پرامن منتقلی پر قطری عوام کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی سیکیورٹی کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان بہت مضبوط پارٹنرشپ قائم ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ڈربن کے اعلان اور ورکنگ پروگرام کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ملک کے وفد کی قیادت کی ہے۔
اس موقع پر کی گئی اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ قطر ڈربن کے اعلان عملی پروگرام کو نافذ کرنے کی پابندی کر رہا ہے اور وہ حقوق انسانی کے احترام و فروغ، سب کے درمیان مساوات اور نسلی امتیاز کا نشانہ بننے والوں کے ساتھ انصاف کے لیے اپنے تمام تر وسائل اور صلاحیتیں مسخر کر رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے فلسطینی پناہ گزینوں کے بچاؤ اور ان کے روزگار کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کی اگلی بین الاقوامی کانفرنس کی تیاری کرنے والے مرکزی پارٹنرز کے وزارتی ورکنگ ڈنر میں بھی قطر کی نمائندگی کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں متاثرین کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور وزارت صحت کے اعلان کے مطابق آج یہاں کی سوسائٹی میں اس وائرس سے 73 اور مسافروں میں 34 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 97 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 233,998 ہو گئی ہے۔ اس اثنا میں ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم کے دوران اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,686,559 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ مجلس شورا کے پہلے انتخابات میں کل جمعرات کے روز امیدواروں کی طرف سے ان کے نامینیشن پیپرز واپس لینے کی آخری تاریخ تھی، اور اس الیکشن کی نگران کمیٹی کی ویب سائٹ کے مطابق 50 امیدواروں نے اپنے اپنے نام واپس لے لیے ہیں۔ درمیان بقیہ امیدواروں کی طرف سے الیکشن کیمپین جاری ہے اور ہر ایک امیدوار اپنا اپنا انتخابی منشور پیش کر رہا ہے۔ قطری وکیلوں کی سوسائٹی کے ایک رکن عبداللہ نویمی الحاجری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ شورا کونسل کے یہ انتخابات آئینی حق کو مستحکم کرنے اور عوامی شرکت کے اصول کو راسخ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اب دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کی طرف آتے ہیں۔ تیونس کی سیاسی صورتحال میں وہاں ملازمتوں کی تیونسی یونین نے ایک مرتبہ پھر صدر قیس سعید کے اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر قیس کی جانب سے دستور کو تبدیل کر دینے اور انتخابی قانون میں ترمیم کر دینا ڈیموکریسی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے قبل وہاں سیاسی پارٹیوں اور پولیٹیکل فورسز نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ان کے بقول آئین کے خلاف اس انقلاب کی مخالفت میں ایک سول سیاسی محاذ یعنی سول پولیٹیکل فرنٹ قائم کرنے کے لیے آپس میں کوآرڈینیشن شروع کر دی ہے۔ وہاں کی پولیٹیکل فورسز نے کہہ دیا ہے کہ صدر اپنی قانونی حیثیت اب کھو بیٹھے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ نے جامع بات چیت کرنے کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ 2 ملکوں پر مشتمل حل کو بین الاقوامی اتفاق رائے حاصل ہے، اور عالمی قائدین اور ذمہ داران نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطابات میں 2 ملکوں پر مشتمل اس حل اور فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کے حوالے سے کہا ہے کہ یہی وہ اکلوتا راستہ ہے جس کے ذریعے مڈل ایسٹ میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ادھر یورپی یونین اور بین الاقوامی سفارتکاروں کے ایک وفد نے آج فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی خلاف ورزیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اس کے لیے اس وفد نے آج مغربی کنارے کے جنوبی ضلع الخلیل میں اتوانی گاؤں اور مسافر یتا نامی علاقے کا دورہ کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج مزید 3 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں رہائی پانے والے 2 قیدی بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے آج زبردست اکثریت کے ساتھ ایک قانونی بل منظور کر لیا ہے جس کے ذریعے اسرائیل کو میزائلوں سے بچانے کے لیے آئرن ڈوم کی مضبوطی کے لیے $1 بلین کی رقم دی جائے گی۔ اس ایوان کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مدد بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اسرائیل کی سلامتی امریکہ کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان کی وزارت ثقافت و اطلاعات کے انڈر سیکریٹری ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے
کہ نگران حکومت سابق صدر اشرف غنی کو اس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن وہ یہ مطالبہ ضرور کرتی ہے کہ ملک کا لوٹا ہوا سرمایہ واپس دیا جائے۔ روسی نیوز ایجنسی اسپوٹنک کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سابق صدر ملک سے مال لوٹ کر لے گئے ہیں۔ حکومت اس مال کی واپسی چاہتی ہے کہ یہ افغان عوام کا حق ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید بتایا کہ اس وقت روس، قطر، پاکستان اور اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کی مدد کی جا رہی ہے اور کابل مزید امداد کا منتظر ہے۔ داعش کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملک میں اس کے افراد کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے اور ہم ان کے ٹھکانوں کا پتہ چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب مستقبل میں افغان سرزمین پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ طالبان کی کارکردگی پر نظر رکھے گی اور وہ غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر افغان عوام تک مدد پہنچانے میں سہولت دے گی۔ اور آج کی اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ فرانس، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان آبدوز کشتیوں کا کرائسس یا بحران مزید بحث اور بیانات کا باعث بن رہا ہے۔ واشنگٹن نے عہد کیا ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ کھڑے ہونے والے اس بحران پر قابو پانے کے لیے باتوں سے اب عمل کی طرف منتقل ہوگا، لیکن اس نے اس کے ساتھ ہی پیرس کی طرح یہ اقرار بھی یا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ اس میں وقت لگے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔